عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. جناب صدر، فرزندان اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، عقیدہ ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھ کر اسلام کے سرفروش ہو، میں آپ کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، امریکہ اور یورپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنی حریت اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ صدیوں سے آزادی کی جدوجہد سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ آج متحدہ مجلس عمل کے تعاون سے اور تائید سے پشاور کی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجتماع ایک بار پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ پاکستان کے نظریے پر، عقیدہ ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر اور اپنی آزادی اور حریت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے ملک کا جعلی وزیر اعظم ابھی امریکہ گیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بھی اس بات کی تائید کی کہ یہ جعلی وزیر اعظم ہے، اس لیے تو اس کا استقبال تک نہیں کیا۔ آرمی چیف کا استقبال ہوا، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوا، لیکن ابے کے ساتھ نکا گیا تو نکے کو کسی نے نہیں پوچھا۔ صبر 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 صبر، لگ صبر ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، وہاں پر بھی اس نے ہمیں وہی گالیاں دی جو یہاں پاکستان کے گلی کوچوں میں گالی دیتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے، اس نے کہا کہ اپوزیشن والے مجھ سے 3 لفظ مانگتے ہیں، NRO، اور یہ میں نہیں دوں گا۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل آپ کے لوگ مجھ سے NRO مانگنے کے لیے آئے تھے۔
اور عمران خان، آپ کے لیے جن لوگوں نے مجھے این آر او کے لیے بار بار کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں نے کل آپ کے وفد کو کہا کہ فضل الرحمان نہ چیئرمین سینٹ کو این آر او دے گا اور نہ عمران خان کو این آر او دے گا۔ این آر او دینا یہ ہماری مرضی ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو این آر او دینے والے؟ تمہارے بڑبول تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اربوں روپے نکالوں گا، کھربوں روپے نکالوں گا، اور ان لوگوں سے میں کھربوں روپے لوں گا۔ وہ کھربوں اور اربوں روپے لینا، یہ آیا میں ایئر کنڈیشن نکالوں گا اور میں ٹیلی ویژن نکالوں گا۔ جی، اربوں کھربوں آج ٹی وی اور اے سی پہ آ گیا۔ یہ تمہارا ویژن ہے، اس ویژن پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج انہوں نے وہاں جلسہ کیا اور جس جلسے میں اس نے ہمیں گالیاں دی، یہ قادیانیوں نے اس کا انتظام کیا تھا، یہودی لابی نے اس کا انتظام کیا تھا، اور قادیانیوں سے کہا کہ قادیانیوں، تمہارا اور میرا دشمن ایک ہے اور وہ ہے فضل الرحمان۔ تمہیں اسرائیل کی دوستی مبارک، تمہیں صہیونیوں کی دوستی مبارک، تمہیں قادیانیوں کی دوستی مبارک۔ تم ان کے ساتھ لاکھ دفعہ ایک ہو جاؤ، میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ میں تم سب کے مقابلے میں مد مقابل کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اسرائیل پہ، امریکہ پہ، قادیانیوں پہ، جو قادیانیوں کا یار ہے۔ میرے دوستو، بلی ٹھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ تم نے وہاں جا کر اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی مرتکب آسیہ ملعونہ کو میں نے رہا کرایا اور میں نے عزت سے ملک سے باہر جانے دیا ہے۔ جن چیزوں کو تم قوم کے سامنے چھپایا کرتے تھے، تم نے آقاؤں کے سامنے اس کا برملا اعتراف کیا ہے۔ تم نے ان کے سامنے اسے ایک بڑے کارنامے کے طور پر پیش کیا ہے۔ تم نے ایک قادیانی کو رہا کیا، توہین رسالت کا وہ مرتکب جس کو 5 سال کی سزا ہوئی، اپنے دورے سے پہلے تم نے اس کو جیل سے رہا کرا کے ٹرمپ کے حضور پیش کیا اور اس کے سامنے تم نے تحفہ پیش کیا تھا۔ لیکن ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ملک کا حکمران ہو
ملک کا کوئی نمائندہ ہو وہ ملک سے باہر جا کر اپنے ملک کے 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرے. اس نے چند قادیانیوں کی نمائندگی کی. اس نے رسول اللہ کے توہین کی مرتکب ایک خاتون کی نمائندگی کی. ملک سے لوگ باہر جاتے ہیں اپنے آئین کا دفاع کرتے ہیں. ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں اپنے قانون کا دفاع کرتے ہیں. تم نے اپنے آئین کے خلاف مقدمہ پیش کیا. تم نے اپنے قانون کے خلاف مقدمہ پیش کیا. تم نے پاکستان کی مسلم اکثریت کے خلاف مقدمہ پیش کیا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم غیر محفوظ ہے؟ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. اقلیتیں ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلیں گے. لیکن ملکی قانون کے سامنے سب برابر ہیں. آپ دنیا کو یہ کیوں نہیں سمجھا سکے کہ توہین رسالت کے قانون کے تحت اگر مقدمات درج ہوئے ہیں تو 500 سے زیادہ مقدمات مسلمانوں کے خلاف ہیں. غیر مسلموں کے خلاف تو 50 سے بھی کم مقدمات ہیں. اتنا بڑا فاصلہ اور پھر بھی دنیا کو تم تاثر دے رہے ہو کہ پاکستان میں غیر مسلم محفوظ نہیں ہیں اور یہ قانون غیر مسلموں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تم نے غلط مقدمہ لڑا ہے. تم نے الٹا مقدمہ لڑا ہے. تم نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کے سامنے بطور مجرم کے پیش کیا ہے. تم نے ان کے سامنے پاکستان کے آئین کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. تم نے ان کے سامنے پاکستان کے قانون کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. تمہیں پاکستان کی نمائندگی کی سفارتی آداب تک نہیں آتے. تمہیں عوام کی نمائندگی کرنے اور اپنے ملک کی موقف کا دفاع کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تم چاپلوسی کرنا جانتے ہو. تم ان کے حضور میں بچھنا جانتے ہو. تم ان کے مقابلے میں جرت کے ساتھ اپنے ملک کا مقدمہ پیش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. نعرہ تکبیر. آپ کہیں گو اسلام دشمن عمران، پاکستان دشمن عمران، تہذیب دشمن عمران، قادیانی نواز عمران. میرے محترم دوستو، مسئلہ واضح ہے کہ ہمارے ملک کا آئین ہے. اگر میں آئین کا پابند ہوں، اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس آئین کے پابند ہیں تو پھر قادیانی بھی اس آئین کا پابند ہے. سن 1974 سے لے کر آج تک وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے. اور یہ فیصلہ صرف ہمارے ملک کے پارلیمنٹ نے نہیں کیا. یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے. یہ فیصلہ بہاولپور کی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے. یہ فیصلہ ماریشس کی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے. غیر مسلم دنیا میں بھی جب ان کا مقدمہ لڑا گیا ہے تو وہ وہاں بھی شکست کھا چکے ہیں. یہ آپ ہیں کہ یہاں اس پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے حکمران ہوں، وہ اس بات کے فکر مند تو ہیں کہ قادیانیوں پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. قادیانی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں جیسا وہ چاہیں، لیکن اگر پابندی ہے تو پاکستان کے علماء پر ہے، پاکستان کے مدارس پر ہے، پاکستان کے مساجد پر ہیں. تم نے اپنے ملک کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف 4 شیڈول سے لے کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے تمام مقدمات اور اپنے قانون ان کے خلاف استعمال کیے ہیں. اپنے علماء کے لیے
اپنے مذہبی رہنماؤں کے لیے اپنے مساجد اور مدارس کے اندر کام کرنے والے وہ تو آپ کی نظر میں مشکوک، لیکن قادیانی جو پاکستان کا دشمن ہے، جو آئین کا دشمن ہے، وہ آپ کے لیے کیسے وفادار نظر آ رہا ہے؟ میرے اور قادیانی کے بیچ میں جب تک تم رویہ آئین کے مطابق نہیں بناؤ گے، میں ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ملک کے حکمرانوں کو بھی واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح پھر ہم اور آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے۔ نعرہ تکبیر! کہو زندہ باد! اسلام ہمارا، قرآن ہمارا، علماء ہمارے، صلحاء ہمارے، قادیانیوں پہ! عافیہ صدیقی کے حوالے سے جب صحافی سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سوال نہ کرو، یہ سوال نہ کرو، تم انہیں سوال کرنے سے روکتے ہو۔ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، اور وہ پاکستان اگر آ بھی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ وہ پاکستان کی بیٹی ہے، حب سے بے جا میں ہے۔ اگر امریکہ پاکستان کے مجرم شکیل آفریدی کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے تو وہ پاکستان کا مجرم ہے، جبکہ عافیہ صدیقی اس پر کوئی جرم امریکہ میں بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے، وہ حب سے بے جا میں ہے۔ کس طرح ہم بے گناہ اور گناہگار کا سودا کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ پاکستان آئے گی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ اتنا ہی کہہ دی گی نا کہ میری گرفتاری افغانستان سے نہیں ہوئی، میری گرفتاری تو کراچی سے ہوئی تھی۔ بس یہ رات فاش کرنا تباہی والی بات ہے، اتنا ہی کہے گی تو تمہارے لیے اس میں کیا شرم و حیا کی بات ہے؟ تم نے تو کل امریکہ میں کہا کہ اسامہ بن لادن پر رات کی تاریکی میں امریکیوں نے حملہ کیا تو رہنمائی پاکستان کے آئی ایس آئی نے کی تھی، جبکہ آئی ایس آئی نے اس وقت کہا تھا کہ بالکل ہم سے کوئی اجازت نہیں لی، اور ہمارے ریڈار کو انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بند کر دیا، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ایبٹ پر حملہ کیا اور بندے کو اٹھا کر لے گئے یا قتل کر دیا یا شہید کر دیا۔ یہ تو پاکستان کا موقف آج تک چلا آ رہا تھا۔ یہ بات وہاں کہہ کر تم نے کون سے پاکستان کی خدمت کی؟ تم نے ایران میں جا کر پاکستان کا مقدمہ ہارا، اور تم نے ایران میں جا کر اقبال جرم کیا کہ پاکستان کے اندر سے ایران کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ ملک کے مفادات کا محافظ ہے۔ اس نے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا، ابے کو بھی منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا، اور قوم کو بھی منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا۔ میرے محترم دوستو، سفارتی آداب سے اس حد تک ناواقف آج کھڑا ہوا سب کو کہتا ہے چور چور۔ اب جس کو تم نے پکڑا ہے اس کے خلاف تو اب تک تم چوری ثابت نہیں کر سکے، میڈیا کے زور سے بس ایک الفاظ ہیں دہرائے جا رہے ہیں۔ لاؤ ان کو، عدالت کے ذریعے سے کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ جس کو آپ دنیا کے کسی اور عدالت میں بھی بطور نظیر پیش کر سکیں، لیکن وہ تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے۔ عمران خان، تیرا تو سارا ٹبر چور نکلا ہے۔ نعرہ تکبیر! کو نامنظور یہ چور وزیر اعظم، چور وزیر اعظم، جھرلو وزیر اعظم، دھاندلی زدہ وزیر اعظم۔ آج
ملک کی معیشت بیٹھ چکی ہے. اور میرے دوستو، آج وہ زمانہ ہے، آج وہ دور ہے، متمدن دنیا میں کسی بھی ریاست کی بقا کا دار و مدار وہ ملک کی معیشت پر ہوتا ہے. ملک کی معیشت مستحکم ہے تو ریاست مستحکم رہتی ہے، اور اگر معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو ریاست کا خاتمہ ہو جاتا ہے. سوویت یونین ابھی تازہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ جب وہ اقتصادی لحاظ سے گر گیا تو سوویت یونین کا تحفظ نہیں کیا کر سکا. آج وہ پاکستان کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، پاکستان کی بقا کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، پاکستان کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. آج فلسطین میں فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور یہ اسرائیل سے پینگے بڑھانے کے لیے فکر مند ہے. آج کشمیر کے مسئلے کو بھول چکے ہیں اور کشمیری آج بے سر و سامانی کی حالت میں بے یار و مددگار کھڑا ہے، کوئی اس کا مسیحا نہیں. میرے محترم دوستو، ایسی صورتحال میں آج پاکستان کی معیشت مقروض اور دستنگر معیشت ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے. جمعیت علماء کا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنی پیداواری معیشت کو فروغ دیں، لیکن کیا کریں کہ پاکستان کے پاس موجود وسائل ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں، اور عالمی ادارے پاکستان کے معدنیات پر سام کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ان سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ذریعے وہ یہاں پر اپنے ذخائر کو تحفظ دے رہے ہیں، اور حالت یہ نکلی ہے کہ ابھی عالمی عدالت انصاف نے ریکوڈک کے ایک کیس میں پاکستان کو $6 ارب کا جرمانہ دے دیا ہے. اب آئی ایم ایف آپ کو 6 ارب دے گا بھی تو 6 ارب واپس قرضے میں وصول کرے گا اور 6 ارب آپ کو جرمانے میں دینے پڑیں گے. آپ بتائیں کہ آپ اس ملک کی معیشت کے لیے وبال جان ہیں یا نہیں؟ مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک بجٹ پاس ہونے کے 1 مہینے کے اندر اندر پورے ملک کے تاجروں نے ہڑتال کیا اور دکانیں بند رکھی، اور دیہاتوں تک، گاؤں تک، محلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دکان، چھاپڑی والے، انہوں نے ہڑتال کیا اور پاکستان کی حکمرانوں کی ان موجودہ معاشی پالیسیوں کو مسترد کر دیا. یہ ملک کی معیشت کے قاتل ہیں، پاکستان کو ان سے چھڑانا پڑے گا اور پوری ہمت اور جرت کے ساتھ قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا. آج ملک کے اندر آئین کی حکمرانی کا تصور تحلیل ہو چکا ہے. آج ملک کے اندر عدالت اور انصاف کی شفافیت ختم ہو چکی ہے. آج اس ملک کے اندر احتساب کے حوالے سے کوئی جانبداری نہیں رہی ہے. احتساب کے ادارے جانبدار ہیں، وہ قانون کو حزب اختلاف کے خلاف استعمال کرنا جانتے ہیں. وہ اسلام آباد کے میٹرو، لاہور کے میٹرو، ملتان کے میٹرو، جہاں سے آج غریب آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے اور میلوں کا سفر چند روپے میں کر سکتا ہے، وہ تو ہوئے چور. اور آپ کے پشاور کی BRT والے، یہ ہیں ہمارے انصاف کے علم بردار. بخار کے گردش ہے BRT دلا سے بخار کے گردش ہے. اور تماشا بولا تھا اگر لاری چی جوڑی کری دی، اگر لاری چی جوڑی کری دی، لاری دو بسونوں پکی نشی تیرے دے.
دا ډیزاینینګ چا کړی و؟ ما خیال پرویز خټک خپل ځان ته کتلي دي او هغې مطابق یې جوړ کړ. او د بسونو دروازې هم بل طرف ته دي. نو پېښور یې په شرمونو وشرماو، کندې کندې که، او بیا لا خوشحالي چې مونږ خو داسې حکومت کوو. او بیا مونږ غوندې خلک یری د ګرفتارۍ نه. چې کوم خلک د سر په شیندلو نه دي، ته هغه د جیل کوټلې نه یری. او که بیا سبا ته جیل ته لاړې نو تاله خو به مونږ هر سهولت درکو، خو یو مسړکۍ به در خطر پرېږدم جي، ته د یو مسړکي هم نه یې. شمسی صاحب خو ښه پوه کړی، خو اشاره خو نه وه په هغې کې، سمه قصه وه، هغه درته په تبر وواله. انشاءالله دا جلسې نمایشي نه دي، او زه د دې جلسې نه ستاسو په نمایندګۍ پیغام ورکوم چې دې ملک کې ډېرې وینې توی شوې، دې ملک کې مذهبي خلک ډېر تاوان شول. تاسو مونږ ته آئینی حق راکئ او د قوم ته حق ورکئ. د الیکشنو غلا دې نه منو، د الیکشنو فراډ دې نه منو، او د فراډ الیکشنو په نتیجه کې ستا حکمرانی نه منو، ستا حکومت نه منو، او دې خلاف به یا نن زمون خبره واورئ او یا بیا جنگ ته تیار شئ. مونږ د جنگ فیصله کړې ده. لبیک 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 لبیک. اسی لیے تو آج جو حکومتیں بنائی گئی ہیں عجیب الخلقت حکومتیں، وہی نوکرشاہی، وہی جاگیردار، وہی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ادھر ادھر سے لا کر حکومت میں بھرتی کر دیے گئے. ایک طبقہ ہے ان کا جب بے روزگار ہو جاتا ہے تو وزارتوں اور مشیروں کی صورت میں ان کو باروزگار بنایا جاتا ہے. یہ یتیم لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج اس قسم کی حکومتیں بنائی جا رہی ہیں. جو لوگ مشرف کی حکومت میں تھے آج اس موجودہ حکومت میں. تو پھر جب میں ایسے منظر کو دیکھوں گا تو آپ بتائیں پھر میں اس ماحول کو جمہوری ماحول کہوں گا؟ یہ ماشاء اللہ کا ماحول ہے. اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، اس کی پشت پناہی ختم کر دو. ناجائز حکومت کی پشت پناہی کسی قیمت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ ماشاء اللہ ہی کردار ہے، اور ماشاء اللہ کے خلاف ہم ہر دور میں جیلوں میں گئے ہیں، قربانیاں دی ہے، لیکن ماشاء اللہ کے جبر کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا. اور انشاءاللہ العزیز ہم جائیں گے اور اسلام آباد جائیں گے، اور یہ پشاور کا مجمع ہی اکیلے اگر چلا جائے
اور کوئی پیچھے نہ رہ جائے تو ان کے لیے تو یہ بھی کافی ہے. سوک پاتا کے خوبانا اوس یو خبره واورئ یو خبره واورئ دا تپوس موږ نه خلک کوي چې کله به ځو. نن یوم سیاح ده، دا هغه تیاره ورځ ده، یہ وہ کالا دن ہے، وہ سیاہ دن ہے جب پچھلے سال اسی روز قوم کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، قوم کا ووٹ چوری کیا گیا تھا. آج پشاور سے لے کر پورے ملک کے طول و عرض میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر عوام سڑکوں پر ہیں اور وہ اس حکومت کو یاد دلاتے ہیں کہ تم پچھلے سال کی 25 جولائی کو چوری کے ساتھ اقتدار پہ آئے تھے. ہم نے کل بھی اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، ہم آج بھی تسلیم نہیں کرتے. لیکن ظاہر ہے جب آپ تحریک چلاتے ہیں تو پہلے عوام کو بیدار کرنا ہوگا، عوام کے دل و دماغ میں اپنا موقف بٹھانا ہوگا، عوام کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا. ہم نے رمضان المبارک سے پہلے 12 یا 13 ملین مارچ کیے. ملک کے طول و عرض میں ہم نے عوام کے اندر ایک بیداری پیدا کی. ظاہر ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو اور گرمی کا موسم ہو تو اس موسم میں اس قسم کے اجتماعات کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک لمبا فاصلہ بیچ میں آ گیا. آج پشاور سے ہم پھر آغاز کر رہے ہیں. دوبارہ آپ کو گرم کرنا ہے تھوڑا سا، اور ایک حرارت آپ کے اندر جاگنی ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ ایک جلسے سے حرارت پیدا ہو گئی یا نہیں. انشاءاللہ پوری گرمی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آپ تیار ہوں گے. 2 روز بعد انشاءاللہ کوئٹہ میں یہی منظر ہوگا اور بلوچستان کے عوام ملین مارچ کے ذریعے پورے بلوچستان کی رائے دیں گے، پورے بلوچستان کا فیصلہ کریں گے. اور انشاءاللہ صوبہ سندھ میں تو میں 2 یا 3 ملین مارچ کر چکا ہوں اور وہاں کے لوگ تو بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ یہ سیلاب جب ملک کے طول و عرض سے اسلام آباد کی طرف چلے گا، ابھی آپ گھر سے نکلے نہیں ہوں گے تو انہوں نے اسلام آباد چھوڑا نہیں ہوگا. آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، جذبہ جہاد کے ساتھ نکلنا ہے. آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، شوق شہادت کے ساتھ نکلنا ہے. آپ نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے شمع کا پروانہ بننا ہے. آپ نے اس پر قربان ہو جانا ہے. اور ہم آج بھی عوام کی طاقت بن کر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تحریک کی صورت میں وہاں جائیں گے. ہم آئین سے ماورا اقدام نہیں کریں گے اور انشاءاللہ آئین کی طاقت سے اور قانون کی طاقت سے ان کو شکست دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ایک دفعہ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر ایک عہد و پیمان کر لیں، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر لیں، اس کے ناموس کے ساتھ عہد و پیمان کر لیں، اس کی ختم نبوت کے ساتھ عہد و پیمان کر لیں کہ آپ کی جنگ ہم نے جیتنی ہے. انشاءاللہ آپ کی جنگ ہم نے جیتنی ہے اور ان قوتوں کو ملک کی سرزمین پر ہمیں شکست دینی ہے، اور ایسی شکست کہ نہ امریکہ ان کے کام آ سکے، نہ یورپ ان کے کام آ سکے، نہ اسرائیل ان کے کام آ سکے، نہ دنیا کا کوئی کفر ان کے کام آ سکے.
ہر قیمت پر انشاءاللہ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں لڑنی ہے۔ ہم نے جتنے ملین مارچ کیے ہیں سب پرامن رہے ہیں، پرامن لوگ واپس گھروں کو گئے ہیں۔ ہم اسی پرامن انداز کے ساتھ اسلام آباد میں جائیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز جماعت کا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی الیکشن ہوا ہے اور جماعت نے ابھی کل ہی عاملہ دی ہے، ابھی عاملہ کا بھی اجلاس ہوگا، مجلس شورا بھی ابھی نہیں بنی، ہم چند روز میں شورا بھی بنائیں گے اور پوری جماعت کے مشاورت کے ساتھ اور پھر متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ بلکہ اب تو میں یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں ساتھ ہوں گی اور سب کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ رہبر کمیٹی بنی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کی، جناب اکرم خان درانی صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام پورے ملک کے عوام کی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد